السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل سے میں ریڈ کر رہی ہوں تم کو مانا منزل دل مسافر ہو گیا. تو چلے نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی ریڈ کرتے ہیں جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 5. تو لیٹس اسٹارٹ. گاڑی میں وہ مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس طرح سے بیٹھی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہیں. یہاں تک کہ سعدیہ کا گھر بھی آ گیا. کیا مسئلہ ہے دعا؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ نہ رہ پایا تو پوچھ ہی لیا. شاید آپ بھول رہے ہیں میں تایا ابو نے آپ کو مجھ پر حکم چلانے سے منع کیا ہے. اس نے یاد دلانے کی کوشش کی. لیکن دعا میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے بتایا. لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ کو غصہ آ گیا. دعا بیکار میں میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں غلط کام سے روکتا ہوں تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر حکم چلا رہا ہوں، اور تم سے بات کرتا ہوں تو تم مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ مصطفیٰ کو اپنی ذات کا اس طرح سے اگنور کیے جانا ہرگز اچھا نہ لگا. کیونکہ آپ مجھے زہر لگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑوے. مجھے نہ تو آپ سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی بات سننی ہے. یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آئی ہوں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی برباد نہیں کر سکتی. اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں. بات کرتے کرتے اس نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی تھی. اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں. بات کرتے کرتے اس نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر ایک پل میں اسے چپ لگ گئی تھی. اتنا معصوم چہرہ اور زبان زہر اگلتی ہے. تم نہ تو مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو اور نہ ہی میری کوئی بات سننا چاہتی ہو. تو کان کھول کر سن لو. فیوچر میں تم صرف میری ہی بات سنو گی اور تمہیں بات کرنے کے لیے بھی کوئی اور میسر نہیں ہوگا. تم مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی ترسو گی. یہ تمہاری مجبوری ہے نا کہ تم یہاں میرے ساتھ آئی ہو. زندگی بھر، زندگی کے ہر قدم پر تم صرف میرا ساتھ چاہو گی. اور کیا کہا؟ زہر لگتا ہوں میں تمہیں؟ تو مبارک ہو، ساری زندگی یہی زہر کھا کے مرو گی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا. اس کے غصے سے ڈر کر وہ فوراً گاڑی سے اتری اور سعدیہ کے گھر کے دروازے سے کہیں غائب ہو گئی، جبکہ مصطفیٰ کی سخت نظریں اب تک سعدیہ کے گھر کے دروازے کو گھور رہی تھی. وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. یہ اس کی اچھی قسمت تھی کہ اسے لینے کے لیے بابا آئے تھے. شکر ہے بابا مجھے لینے کے لیے آپ آئے، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی. کس سے ڈر گئی تھی تم؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا. بابا آپ کے بھتیجے سے. وہ تو مجھے کچا چبا جائیں. ہر وقت غصہ ان کی ناک پر سوار رہتا ہے. آپ اسے میرے ساتھ نہ بھیجا کریں. لیکن بیٹا تمہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح سے کیسے گزارو گی تم ساری زندگی اس کے ساتھ؟ بابا کی بات پر دعا کے کان کھڑے ہو گئے. ساری زندگی؟ بڑی مشکل سے اس نے الفاظ ادا کیے. ہاں بیٹا، ساری زندگی. تم نے اور مصطفیٰ نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے. لیکن کیوں بابا؟ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیونکہ ہم تم دونوں کی شادی کر رہے ہیں. کتنا خوش قسمت انسان ہوں میں کہ میری بیٹی غیروں میں نہیں جائے گی. مصطفیٰ تمہارا بہت خیال رکھے گا. ایک منٹ بابا، میں مصطفیٰ سے شادی نہیں کر سکتی. میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا. وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہم ایک ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. ہماری نیچر بہت الگ ہے. اور پھر عمر میں مجھ سے کتنا بڑا ہے. ابھی میں پڑھ رہی ہوں. دعا نے ایک ساتھ کتنے ہی ریزن دے دیے جسے بابا ابھی اسے مصطفیٰ کے ساتھ رخصت کر رہے ہوں. I'm sorry بابا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی. وہ مجھے کبھی نہیں مانے گا. وہ بھی کبھی نہیں مانے گا. اسے یقین تھا کہ مصطفیٰ بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا. وہ کون ہوتا ہے نہ ماننے والا؟ ہم مان چکے ہیں اور اب اس کے لیے یا تمہارے ماننے یا اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے. اب تو صرف رسم ادا کرنی ہے. بابا نے پہلے مصطفیٰ کا نام لے کر اس کے ہوش اڑائے تھے اور اب نکاح کا بتا کر ایک اور بم پھوڑا تھا. دعا بھی یقینی سے کبھی اپنے باپ کو تو کبھی سڑک کو دیکھ رہی تھی جو تیزی سے اس کے گھر کی طرف جا رہی تھی.
تو کیا مصطفیٰ جانتا ہے اس نکاح کے بارے میں؟ دعا کے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا، لیکن انجانے میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے بجائے وہ اونچی آواز میں بولی، ہاں وہ تو بچپن سے جانتا ہے، جب وہ 13 سال کا تھا اور تم 4 سال کی۔ بابا نے اس کے سوال کا جواب دیا، تو کیا آج صبح مصطفیٰ نے جو کہا وہ سب سچ کر دکھائے گا؟ چاہتے ہیں۔ جب سلطان صاحب کے پیچھے دعا گھر میں داخل ہوئی، سب ٹھیک تو ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں تمہاری، ویسے بھی ہماری بیٹی آ گئی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب مصطفیٰ نہ مانا تو دعا کے آنے کی بھی الگ ہی خوشی ہوئی۔ بیٹے جلدی سے لڈو لے کے آؤ، آج میں اور میری بیٹی لوڈو کھیلیں گے اور لوگوں کو جلائیں گے۔ انہوں نے مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن شاید دعا نے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سلطان کہیں تم نے میری بیٹی کو ڈانٹا تو نہیں ہے؟ وہ سلطان صاحب کے ساتھ گھر واپس آئی تو مصطفیٰ کے ڈانٹنے کے تو کوئی چانسز ہی نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے سیدھا سلطان کو گھیرا۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے تو نہیں ڈانٹا، میں نے اسے مصطفیٰ اور اس کے رشتے کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے سوچا گھر میں شادی کی باتیں چل رہی ہیں تو اسے بھی انجان نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن چاچو اس طرح سے اچانک بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اسے آرام سکون سے سمجھا بھی تو سکتے تھے۔ اس طرح سے اچانک پتہ لگنے سے وہ ہرٹ ہو سکتی ہے، اور ہم کون سا آج ہی رخصتی کر رہے ہیں۔ دعا کا ری ایکشن دیکھ کر مصطفیٰ کو یہی لگا تھا کہ دعا کو ان کے نکاح کے بارے میں بتا کر اچھا نہیں کیا گیا۔ نہیں بیٹا، بھائی صاحب شادی جلدی چاہتے ہیں اور یہ غلط نہیں ہے۔ دعا کو اس رشتے کی سمجھ ہونی چاہیے، اور میں نوٹ کر رہا ہوں دعا تم سے بہت بدتمیزی کرتی ہے، نہ جانے کیوں تم سے اتنا چڑھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی پہلے اور تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچے اور سمجھے، لیکن جب تک وہ اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھے گی یہ رشتہ قبول نہیں کر پائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے تاکہ تم دونوں کے فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فیوچر کے چکر میں میری لوڈو گیم تو رہ گئی نا، اب کون کھیلے گا میرے ساتھ؟ تایا ابو نے ان کا مسئلہ ایک سائڈ پر رکھ کر اپنا مسئلہ کشمیر بتایا، جس پر سارے ہنسنے لگے۔ جی آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں، بتائیے کہاں ہے لوڈو، میں لے کے آتا ہوں، مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی ٹینشن فری ہونا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں کھیلوں گا۔ اپنی بیٹی کا موڈ دیکھا ہے آپ نے؟ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہے۔ ہاں تو تمہاری وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوا ہے، جاؤ اور منا کر نیچے لے کے آؤ اسے، تاکہ میں اس کے ساتھ اپنی ٹیم بنا کر لوڈو کھیل سکوں۔ بابا میں جاؤں؟ اب جانتے ہیں نا اس کا موڈ میری وجہ سے ہی خراب ہو رہا ہے، مجھے دیکھ کر اس کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں، گویا آج تو جیسے جھٹکا لگا دیا گیا ہے۔ اس نے نکاح والی بات کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، میں خود جاتا ہوں اپنی بیٹی کو منانے کے لیے، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ اگر اسے مصطفیٰ پسند نہیں ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ سے اچھے لڑکے بھی ہیں اس دنیا میں۔ اٹھتے اٹھتے انہوں نے مصطفیٰ کو ڈرایا تھا۔ ہاں تو میں جا تو رہا ہوں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگا، جیسے بابا سچ مچ میں دعا کی شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دعا کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، یقیناً جب سے وہ آئی تھی تب سے ہی رو رہی تھی۔ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی، آنکھیں سختی سے بند کیے، منہ دوسری طرف کیے وہ رونے میں مصروف تھی۔ مصطفیٰ آہستہ سے اس کے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یہ حق تو مصطفیٰ کے پاس کئی سالوں سے تھا، لیکن استعمال کرنے کا موقع آج ہی ملا تھا۔ بابا مجھے مصطفیٰ سے شادی نہیں کرنی، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ بہت خراب ہے، آپ پلیز شادی سے انکار کر دیں۔ اور ویسے بھی بابا بچپن کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم طلاق لے لیں گے۔ دعا اپنی طرف سے بہت سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی اور خود کو سلطان صاحب سے بہت زیادہ روٹھا ہوا محسوس کروا رہی تھی۔ جب اسے اپنے سر پر وزن محسوس ہوا، نرمی سے بالوں میں چلتا ہاتھ کب اس کے بال جگر گیا اسے خود بھی سمجھ نہ آیا۔ آہ!
درد کی شدت سے اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ وہ نہ تو اپنا سر اٹھا پا رہی تھی اور نہ ہی گردن ہلا پا رہی تھی۔ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ بے حد قریب سے اسے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تو دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بے حد غصے سے بولنے کے باوجود بھی وہ اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ یہ بکواس تم نے میرے سامنے کی ہے، اگر گھر میں کسی کے سامنے کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں کہتی ہوں چھوڑے مجھے۔ جب سارا زور لگانے کے بعد بھی وہ اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی تو غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چھوڑ رہا ہوں، اٹھو اپنا منہ صاف کرو اور نیچے چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سنا آپ نے؟ کیونکہ شادی انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور میری نظر میں آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ غصے سے پیر پٹکتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ ہاں شوق سے سب کو بتانا، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم سے تو بہت سارے حساب بے باک ہوں گے، جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہے سب کا بدلہ لوں گا۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے اسے اور چھیڑنے لگا، کیونکہ مصطفیٰ کو وہ چڑھتی اور غصہ کرتی پسند تھی، نہ کہ روتے آنسو بہاتی۔ وہ جانتا تھا کہ پہلی ملاقات کی وجہ سے اس پر مصطفیٰ کا کچھ خاص اثر نہیں پڑا، لیکن تب مصطفیٰ صرف اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، اس کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دعا پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لے، لیکن دعا کو دیکھنے کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اسے اس بات کا زیادہ ڈر طارق بھٹی کی دھمکی کا تھا، جس نے یاسر خان کو نہ چھوڑنے کی صورت میں دعا کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی، اور مصطفیٰ دعا کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خود اس نکاح کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہ نکاح اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چاچو نے سب کچھ دعا کو بتا کر سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ ابھی تک وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب دعا واش روم سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بہت سرخ تھی۔ اگر وہ دعا کو نکاح کے ساتھ یہ بھی بتاتا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو یقیناً وہ اپنی حالت اتنی نہ بگاڑتی۔ وہ اسے زبردستی کمرے سے تو باہر لے آیا تھا، لیکن زبردستی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا پایا۔ آج نہ تو اس نے کوئی شور مچایا اور نہ ہی کوئی ہلا گلا کیا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اگر یہ مصطفیٰ کے ساتھ مزید لڑتی یا بدتمیزی کرتی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی تو اس حد تک جا سکتا تھا کہ بچپن سے جڑے رشتے کو ڈال بنا گیا۔ یہ دعا نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے جس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے۔ بیٹا تم اس طرح سے خاموش کیوں ہو؟ تایا ابو سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھنے لگے۔ ہاں دعا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ بھی کب سے اس کے چہرے کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ تایا ابو مجھے یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بابا بول پڑے، کچھ نہیں بھائی صاحب، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کہتی ہے اسے ابھی شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ پڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا تمہارے رزلٹ سے بھی ہم سب واقف ہیں، اگر تم پڑھائی میں بھی اچھی ہوتی تو ہم تمہاری شادی جلدی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اپنا منہ بند رکھو، ہماری گڑیا کو کوئی پڑھائی کا طعنہ نہیں دے گا۔ تم کون سا پڑھائی میں اچھے تھے؟ وہ دعا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بولے، دیکھو بیٹا اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو بھی تمہیں کوئی نہیں روکے گا، یہ نالائق تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ لیکن بیٹا تم دونوں کی شادی بہت جلدی ہوگی، کیونکہ میں اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے تم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تایا ابو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دعا کرسی سے اٹھ کر صوفے پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے سینے پر سر رکھ کے وہ رونے لگی۔ اتنے سالوں کے بعد تو اس سے کوئی رشتہ ملا تھا، اسے پتہ چلا تھا کہ ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ ارے میری بیٹی تو رونے لگی۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، ایک بار تمہاری شادی ہو جائے پھر فرشتے لینے آئیں تب بھی میں انکار کر دوں گا۔ انہوں نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اجازت دو تو ہم شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے انہوں نے پوچھا، دلہا چینج کرنے کا آپشن ہے؟ روتے روتے وہ سوال پوچھا، جس پر مصطفیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ سر میں درد کی
کی وجہ بہت کوشش کے باوجود بھی جب نیند نہ آئی تو اٹھ کر نیچے آئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ ابھی اس نے پانی رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے مصطفیٰ کچن میں داخل ہوا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی، ایک اور حکم۔ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ تو رات کو چائے پی کر نہیں سوتے؟ تنزیہ کہا۔ ہاں نہیں سوتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ عادت بدل لوں۔ اب شادی کے بعد تم روز رات کو اکیلی چائے پیو گی تو مجھے تمہارا ساتھ تو دینا پڑے گا نا۔ اس نے جس انداز میں طنز کیا تھا اس کے مقابلے میں جواب بہت محبت سے آیا تھا۔ دیکھیں یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ تایا ابو اور نہ ہی بابا، تو آپ کو مجھ سے اتنی نرمی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ پر سوٹ بھی نہیں کرتا میرے ساتھ اتنا نارمل ہونا، جبکہ آج آپ مجھے صاف صاف بتا چکے ہیں کہ یہ شادی آپ بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ سارے دن کا جمع کیا غبار اب وہ نکال رہی تھی۔ دعا میں تم سے کس بات کا بدلہ لوں گا یار؟ صبح تم نے بدتمیزی کی طلاق کی بات کی تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے ڈانٹ دیا، اور سچ کہوں تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے غصے میں تمہیں کیا کہا تھا۔ اتنا کچھ بولنے کے بعد بھی دعا کچھ نہ بولی، بس اپنا کام کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر غصہ ہوگا، ٹھیک ہے، سوری۔ دیکھو میں نے کان بھی پکڑ لیے۔ وہ سچ مچ میں اپنے کان پکڑ کر سوری بول رہا تھا، لیکن دعا جانتی تھی یہ سب کچھ صرف اسے بہلانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سچ صرف وہ ہے جو اس نے صبح کہا تھا۔ چائے بنا کر جب وہ جانے لگی تو وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دعا میں سوری بول تو رہا ہوں یار۔ مصطفیٰ اسے جتنا اپنی ذات کو اگنور کرنے سے روکتا تھا یہ اتنا ہی اسے اگنور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا راستہ چھوڑ لیں، دعا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے یعنی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اب تم مجھے سوری بولو۔ اس کا راستہ چھوڑنے کی بجائے ایک اور حکم دیا۔ دعا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ میں کیوں سوری بولوں آپ کو؟ دعا نے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ آج سارا دن وہی اسے تنگ کرتا رہا تھا۔ دعا تو اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ تمہاری وہ دلہا چینج کرنے کی آپشن والی بات مجھے بہت بری لگی ہے، اس لیے تمہیں مجھے سوری بولنا ہوگا، مصطفیٰ نے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ مصطفیٰ میرا راستہ چھوڑیں۔ دعا کو یقین تھا کہ وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تم سوری بولے بغیر اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی، اور یہ کیا تم نے میرے لیے چائے کیوں نہیں بنائی؟ یہ لیں، آپ یہی چائے پی لیں، بس مجھے جانے دیں، دعا نے ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے سوری بولو پھر میرے لیے چائے بناؤ، یہ تمہاری چائے ہے، اسے تم ہی پیو گی۔ چلو شاباش، سوری بولو۔ وہ دعا کا چہرہ تھا، میں زبردستی اس سے سوری بلوا رہا تھا۔ I'm sorry، اب میرا راستہ چھوڑیں۔ دعا رونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ رونے لگی۔ آج کا دن اس کی زندگی کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا جانا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اتنا کبھی بھی نہیں روئی تھی۔ یار اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ دعا ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے، تم مجھے اور مجھے تمہیں سمجھنا ہے، اسی لیے آج کے بعد میرے سامنے یہ بے فضول کے آنسو مت بہانا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی نہیں تھا، تم ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور تمہارے ماں باپ کی مرضی میں ہوں، اسی لیے تمہارے یہ آنسو اور سو کالڈ غم بے فضول ہے، اسی لیے نارمل ہو جاؤ اور نارمل طریقے سے اپنی شادی کو انجوائے کرو۔ ان سب خواہشوں پہ دھیان دو جو ایک دلہن کی ہوتی ہیں، اور آج کے بعد میں تمہیں اس طرح سے آنسو بہاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تمہاری ایک فیملی ہے دعا، جس کو تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اور ہاں اب کمرے میں جا کے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر آرام سے سو جاؤ، کل ہم شادی کی شاپنگ پر جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اسے جانے کی اجازت دی، لیکن اس کی بات ماننے کے بجائے وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بے وقوف لڑکی، بدلے کے لیے شادی کر رہا ہوں، بدلہ تو میں ان آنسوؤں کا لوں گا جن کی وجہ سے تم اپنی آنکھوں کو تباہ کر رہی ہو۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 5، تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں 6 میں۔ کوشش کروں گی آج ہی پوسٹ کرنے کی، کیونکہ ٹوٹل 8 ہو گئی ہیں نا، آپ کو بتایا تھا کل جو چوتھی نمبر والی ایپیسوڈ تھی وہ ساتھ ہی اس کے 5ویں بھی ریڈ کر دی تھی، تو آج جو یہ والی ایپیسوڈ ہے ہم نے اس کے ساتھ 6 کی ہے، تو ابھی اس کے بعد رہ گئی یہ 3 قصے، تو وہ بھی میں جلدی ہی پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک آپ لوگ اپنی ڈرائیور کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔